السلام علیکم۔ آج کے اس خصوصی انٹرویو میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آج آپ نے مجھے وقت دیا۔ جب میں نے آخری بار پاکستان میں آپ کا انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ پاکستان کے آرمی چیف بھی تھے، پاکستان کے صدر بھی تھے، اس کے بعد پاکستان سے باہر میں آپ کے انٹرویوز کرتا رہا، لیکن ایک طویل عرصہ پاکستان میں آ کے اب آپ نہ صدر ہیں نہ آرمی چیف ہیں، بلکہ وہ نوبت آئی کہ آرٹیکل 6 کے کیسز تھے، آپ اسیری میں بھی رہے۔ کیسا لگا آپ کو ایف آئی سی میں بھی ٹائم گزارا؟ ڈیفرنٹ لائف نا؟ ڈیفینیٹلی لائف تو ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں وہ جو پریویس لائف آپ بتا رہے تھے جب میں پریزیڈنٹ، آرمی چیف اور چیئرمین بھی تھا، ایک زمانے میں پرائم منسٹر بھی میں ہی تھا، تو میں کوئی ہوا میں نہیں اڑتا تھا۔ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھا دوں، میرے پیر ہمیشہ زمین پہ رہتے تھے۔ تو اس لیے جو آدمی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے نا اس کے لیے یہ فال اتنی بڑی ہوتی ہے۔ میں فال نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں زمین پہ ہی رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ، میرے اپنی انوائرمنٹ ہے اسی میں رہتا ہوں، کوئی مجھے غلط فہمیاں نہیں ہے، کہاں سے میں آیا ہوں ایک مڈل کلاس سے، تو ادھر ہی ہوں میں، تو اس لیے میرے لیے اتنی بڑی فال نہیں تھی۔ آرٹیکل 6 شروع میں لگتا تھا کہ شاید جنرل پرویز مشرف کے لیے سیاست میں ان کا رول ختم کرنے جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ فلڈ گیٹ کھل گیا، اب وٹنسز 500 پورے ہوتے ہوتے تو ساری عمر ہی گزر جائے گی۔ ابھی ہے کیس میں جان؟ وہ کیس چل رہا ہے، مطلب یہ تو لیگل ایشوز ہیں، چل رہا ہے، لیکن وہی ایک اپنی چال پہ چل رہا ہے۔ یہاں کیسز تو لنگر آن کرتے رہتے ہیں سالوں، تو لیکن زیادہ اگر تشویش ہے وہ اس کی ہے کہ بیہائنڈ دی سین جو پولنگ کرتے ہیں نا لوگ، اور اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں کیس کو، اور انفلوئنس کرتے ہیں جوڈیشری کو، وہ اس سے آدمی کو تھوڑی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کیس چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن ایک سلو پیس پہ چل رہے ہیں۔ یس، آرمی ایز انسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں نا، دیو لاسٹ اسٹیم، دے ہیو لاسٹ ٹیم۔ جی ہاں۔ ابھی آپ تبھی مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، آج کل انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ میں پریشان تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں، میں مسکراتا تو ہمیشہ ہی رہتا ہوں۔ اچھا، میاں صاحب اور محترمہ، ایک زمانے میں جب آپ آل پاورفل تھے، دونوں پاکستان سے باہر تھے، ابھی وہ پاکستان میں پاورفل ہیں اور آپ کمرے میں بند ہیں، تو یہ کچھ فرق لگا آپ کو؟ تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا؟ مطلب محترمہ تو دوسری دنیا میں پاورفل ہے میرے خیال میں، باقی یس، ہاں یو آر رائٹ، لیکن نہیں، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ دیکھیں 8-9 سال کو زندگی بھر تو آدمی نہیں پریزیڈنٹ رہ سکتا یا چیف رہ سکتا۔ میں نے اپنی ایک اننگز کھیلی اور مجھے فخر ہے کہ وہ اننگز میرے خیال میں نے اچھی کھیلی، میرے خیال میں نے اس ملک کے عوام کو اور اس ملک کے لیے ترقی دی، عوام کو خوشحالی دی، یہ میرے فخر ہے مجھے۔ تو اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، اب میں الگ بیٹھا ہوا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی خود ہی یہ ہمیشہ ہی کے لیے رول کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے لگا کہ یو ہیو پلیڈ یور کارڈز ویری ویل۔ آرمی ایز انسٹیٹیوشن کسی زمانے میں لگتا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ دبئی میں رہیں، پاکستان میں نہ آئیں، لیکن آرمی ایز انسٹیٹیوشن آپ کو سپورٹ کرنے میں آپ کی کامیابی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں آیا واپس، کیونکہ جیسے میں کہتا رہتا ہوں یہ میرا ملک ہے، میرے دوست ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں یہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی آؤں ہی نہیں یہاں؟ تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں آؤں گا۔ اور جہاں تک یہ کیسز ہیں، یہ پولیٹیسائز چیزیں ہیں، تو آپ کو پیغام بھجوایا گیا تھا دبئی میں، پرہیپس جنرل شجاع پاشا آپ سے ملے تھے، انہوں نے ایڈوائز کیا کہ نہ، یہ بہتر ہے۔ بہت لوگ، میرے عزیز، میرے دوست، بہت لوگ، وہ جنرل کیا نہیں تھے اس وقت آرمی چیف؟ پریشانی ان کو میرے ہی خاطر تھی کہ آپ کے ساتھ پرابلمز ہوں گے آپ کو، اور یہ ہے وہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں، لیگل ایشوز کھڑے کر دیے جائیں گے، مطلب آئی مسٹ اپریشیٹ کہ وہ لوگ کیا میرے کہا ہی خاطر جنرل پاشا کر رہے صاحب نے؟ کہا کیا تھا؟ اب مجھے یاد نہیں ہے کیا انہوں نے ایگزیکٹلی، لیٹ اس ناٹ، وہ لوگوں کی کہنے وہنے پہ میں انوالو بھی نہیں ہوتا زیادہ، خواہ میں اس سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن وہ اچھی باتیں کر رہے تھے، میرے حق میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ انسٹیٹیوشن نے اب آپ کو سپورٹ کیسے کیا؟ دیکھیں انسٹیٹیوشن میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میں کوئی ڈیسک ٹائپ سولجر نہیں تھا، میں کوئی ڈرائنگ روم چیف نہیں تھا، میں نے ان کو آئی ہیو لیڈ دیم فرام دا فرنٹ، تو لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ وہاں لوگ مجھے ہمیشہ پسند کرتے ہیں، فوج میری ہے، فوج کو ہمیشہ
اپنائیت ہے ایک میرے ان کے ساتھ، اور وہ میرے خیال میں مجھے ایسے ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ایز آرمی چیف؟ آئی تھنک ہی از اے ویری گڈ آرمی چیف، میرے خیال میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک مشکل دور ہے، اس مشکل دور کا بہت بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ میری دعا ان کے ساتھ ہے کہ وہ اس مشکل دور میں سب سے پہلے پاکستان اس کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی ہوگی ان کی۔ آپ کے اپنے ریلیشنز کیسے ہیں ان سے؟ میرے تو بہت اچھے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ، مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں جان کے ذرا تھوڑا سا میں سائڈ پہ رہتا ہوں۔ آئی ہرڈ کہ آپ کے فیملی ٹرمز ہیں ان سے۔ دیکھیں ہمیشہ یہ میرے نیچے رہے ہیں، اور میں ان کے بھائی کا تو میں بہت کلوز فرینڈ بھی تھا، شبیر شریف کا، وہ میرا کورس میٹ ہے، میرا دوست ہے۔ پی ایم اے سے ہم دونوں کمرے اکٹھے تھے، وہ بٹالین سینئر انڈر آفیسر تھا، میں بٹالین جونیئر انڈر آفیسر تھا، تو ہم بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ تو میں ان کے والد کو بھی جانتا ہوں، ہمیشہ کورس گیٹ ٹوگیدر میں، تو ان کو میں بہت پہلے سے جب سے یہ میجر تھے جانتا ہوں، تو بالکل۔ اگر کمپیریزن کرنا ہو جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق کیانی اور جنرل راحیل شریف، تو آپ کس کو زیادہ مارکس دیتے ہیں؟ ویل یہ تو بڑی آکورڈ کویسچن، میں اپنے آپ کو سب سے کم مارکس دوں گا۔ نہیں، یہ انفیئر کویسچن، انفیئر ہے تھوڑا سا۔ بعض معاملات ایسے ہیں جس پہ آپ پہ کرٹیسزم بڑھا ہے، میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت عرصہ یہ جو طالبان ٹائپ گروپس ہیں اس میں لائن کے دونوں طرف کھیلتے رہے، جس کی ہمیں سزا ملی۔ فار جنرل راحیل شریف آئی فیل کہ ہی از مور ڈیسائسو، وہ ایکشن لے رہے ہیں، مجھے لگا کہ شاید یہ راہ بہتر ہے۔ بٹ ڈیسائسونیس تو یہ دکھا رہے ہیں، بالکل بہت اچھی دکھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ، لیکن یہ یاد رکھیں ندیم کہ یہ وقت اور انوائرمنٹ کے ساتھ پالیسی بنتی ہے اور ایٹیٹیوڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے زمانے میں میرے خیال میں تو ہم بہت ڈیسیجنز تو فرینکلی یہ تو میرا پلس پوائنٹ ہی ہمیشہ رہا ہے کہ یہ ڈیسیجن بہت تیز لے لیتے ہیں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، ڈیسیجن سے کوئی نہیں ڈرتا گھبراتا ہے، میں تو کبھی بھی نہیں ڈرا گھبرایا ہوں، لیکن اس ڈیسیجنز میں سوچ کر دیانتداری کے ساتھ کرنا وہ بات ہوتا ہے۔ یس، بیچ میں ایک پیریڈ آیا ہے جس میں پرابلمز رہی ہیں، جس میں یہ تحریک طالبان، فضل اللہ خاص طور پہ، صوفی محمد TNSM یہ ریوائیو ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت تھا جب کہ حکومت فیصلے نہیں کر رہی ہے، فوج کو کہہ نہیں رہی ہے ایکٹ کرو، تو اس لیے ریوائیول ایک ان کا ہوا ہے۔ میں سمجھوں گا کہ 2008 کے بعد یہ ایک بہت ریوائیول ان کا ہوا ہے، جبکہ یہ بالکل یہ فضل اللہ، یہ TTP کا جس کے پیچھے اب ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تو اکیلا بھاگا ہوا تھا پیوچار رینجز میں، اس کے پیچھے تو کمانڈو ٹیمز گئی ہوئی تھی، اور اس کے لوگ ڈیفیٹ ہو گئے تھے شانگلا ہلز میں، ان کو تو پھنسا لیا تھا بٹوین سوات ویلی اور KKH کے بیچ میں، تو ڈیفیٹ ہو گئے تھے، اور ان کا متا کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ پبلک نے، عوام نے اس کو گرا دیا ہوا تھا۔ یہ صورتحال تھی فیبروری 2008 میں، جب ہی تو الیکشنز ہوئے، پیسفل الیکشنز ہوئے، ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، ANP جیتی، تو یہ کیسی ہے سر؟ لیکن اس کے بعد تگڑے ہو گئے، نہیں، اس کے بعد دیکھیں نا آپ، انفارچونیٹلی ہماری میموریز بڑی شارٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے اپریل اور اکتوبر کے نیچے آپ اخبار دیکھ لیں اور ٹی وی چینل دیکھ لیں، 13 اسکول جلائے گئے لڑکیوں کے، اور ایک ملم جبہ کسکی ریزورٹ جلایا گیا، یہ سارا ان 6-7 مہینوں میں ہوا۔ مطلب یہ ان کو آنے دیا، TNSM کا یہ صوفی محمد ریلیز ہوا، وہاں آیا، اس نے جہاد ڈکلیئر کر دی، یہ اس کا سن ان لا ہے، یہ آ گیا یہ فضل اللہ، اس کو بھی آنے دیا، اور اس نے اسکول جلانے شروع کر دی، دوبارہ گلے کاٹنے شروع کر دیے لوگوں کے، یہ ہوا، اور حکومت چپ، آرمی کچھ نہیں کر رہی ہے، آرمی کو آرڈرز نہیں مل رہے ہیں، حکومت آرڈرز نہیں دے رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب کو دیں یا جنرل اشفاق کیانی کو دیں، یا دونوں کو دینا چاہیے؟ دونوں کو دینا چاہیے۔ ایک چیز بتائیے، ہمارے زمانے میں بھی جب ایکشن ہوا ہے، یہ سوات میں ایکشن جو فضل اللہ کے خلاف ہوا ہے، ایک ڈویژن لائے تھے ہم اوکاڑا سے، اور ایک ڈویژن گجرانوالہ سے، ایک سدرن فرنٹیئر کے لیے، ایک نارتھ سوات کے لیے۔ سوات والے ڈویژن کو یہ ریکوزیشن کرتی ہے گورنمنٹ،
یہ سول گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ وہ ریکوزیشن وہ MME کی گورنمنٹ تھی, یہ فضل الرحمان صاحب ریکوزیشن نہیں کرنے دے رہے تھے. تو تھوڑا سا پھر وزن استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کرو بھائی یہ ملٹری ایکشن ہوگا. آپ نے کہا کہ انڈیا افغانستان میں بہت گھس گیا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پراکسیز جو تھیں اس کو پالنا پڑا. مجھے آپ کا ایک بہت ہی فیمس وہ انٹرویو ہے, بھولا نہیں میں ابھی تک, وہ سینٹنس تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں نے بش کو مشورہ دیا ہے کہ گیٹ ملا عمر اینڈ اسامہ ول بی آن دی رن. میں بھولا نہیں, مطلب اسٹریٹجی وائز آپ کی پرفیکٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. سوری کیا کہا آپ نے کہا کہ ملا عمر کو پکڑ لو, گیٹ ملا عمر, اور اسامہ تو پھر دوڑے گا وہاں سے بھاگے گا, ہی ول بی آن دی رن. تو اب میں اگر پوچھوں آپ سے کہ اسامہ تو پاکستان سے ہی ملا, تو ملا عمر کو بھی اگر ہم سپورٹ کر رہے تھے تو ہم پھر کس اسٹریٹجی پہ عمل پیرا تھے؟ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا اسے 1996-97 آنورڈ. ہم نے طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا ہوا تھا, ملا عمر کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. کوئی ایسی کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے, ہماری ایمبیسی تھی وہاں. پوسٹ 911 کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا, پوسٹ 911 یس یہ ہوا نا, اس وقت نہیں بالکل. وی آر ایکٹنگ اگینسٹ طالبان اینڈ القاعدہ. ان کے لوگوں, القاعدہ کے لوگوں کو تو سب سے زیادہ ہم ہی نے پکڑا ہے یہاں پاکستان میں. تو وی ور ایکٹنگ. آپ نے تو کہا کہ ہم پراکسیز کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ انڈین انفلوئنس بہت. دیکھیں یہی چیزیں, یہ آپ میڈیا میں ایسی ڈسٹورشنس کرتے ہیں نا ان چیزوں کی. دیکھیں پراکسیز کو سپورٹ نا, ایشو یہ ہے پاکستان کو ایز اے گڈ لیڈر اور پاکستان گورنمنٹ کو ظاہر ہے اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اگر وہاں انڈین کچھ کر رہے ہیں اور ایک گروپ کو استعمال کر رہے ہیں, خاص گروپ کو, اور وہ پنشیریز کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو استعمال کر کے آپ کو سٹیب کر رہے ہیں پیچھے, تو آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کچھ کاؤنٹر میجرز لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ کاؤنٹر میجرز کو میں پراکسی وار کہتا ہوں. وہاں پھر جنگ, پھر لڑائی جھگڑا ادھر شروع ہوتا ہے. نا کس کو آپ استعمال کریں گے یہ انٹیلیجنس والوں پہ چھوڑیں. ان کے اندر ہم گھستے ہیں اور پھر ہم ایسی دنیا میں ہم نے خود ہی نے اپنے آپ کو بدنام کر دیا بھائی کہ ہم جی طالبان کے ساتھ پراکسی وار کر. ہم طالبان کے ساتھ نہیں پراکسی وار کر رہے تھے. ہم نے گروپ نکالے جو ہمیں انڈیا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. کون سے گروپ تھے؟ انٹیلیجنس والوں سے پوچھیں, ان کو چھوڑیں, وہ ان کا کام ہے. اسامہ بھی یہاں آیا, ایبٹ آباد سے ہی ملا نا, اور ملا عمر کوئٹہ شورا اسے کہتے ہیں, وہ بھی اس کی پناہ گاہیں تھیں. وہ جیسے بھی یہاں آیا, شاید انٹیلیجنس والی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر ہماری اسٹریٹجی کیا تھی؟ ہاں نا, یہ ایک اور چیز ہے. کوئٹہ شورا یہ کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ ہمارے میڈیا نے مشہور کیا, اور یہ فورن امریکن ادھر ویسٹ نے, انہوں نے کوئٹہ شورا کو انڈیا نے مشہور کیا. میں ادھر پہلی چیز تو ملا عمر کے وہاں تھا بالکل نہیں تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ آل. اگر کبھی آیا ہو تو وہ اور بات ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, نہ کسی کو پتہ ہے. نہ ملا عمر جس کا وہ طالبان پورے سدرن افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں, رورل ایریاز کو, ٹھیک ہے نا. کیوں آئے گا وہ وہاں کوئٹہ میں بیٹھے گا؟ پاگل ہے. وہاں کور ایک ہمارا بیٹھا ہوا ہے, ادھر ساری انٹیلیجنس دنیا جہان کی لگی ہوئی ہے, وہ ادھر کیوں آئے گا؟ وہ اپنے ایریا میں ہے. یہاں اگر ان کے کوئی لوگ آ جا رہے تھے تو میں نے ایک دفعہ ہیلی کاپٹر میں اس ایک باہر جو یہ ریفیوجی کیمپ لگا تھا کوئٹہ کے باہر, میرا خیال ابھی بھی وہ کوئی 1 لاکھ لوگ تھے ادھر. وہ ایسی جگہ میں نے ہیلی کاپٹر میں پورا اس کا جائزہ لیا کہ اگر کہیں آپریشن ادھر کرنا ہوا تو کیسے ہوگا. آلموسٹ امپاسبل. تنگ گلیاں ہیں جہاں 2 بندے پیدل بھی ایسے کر کے گزریں گے, یہ حالت ہے وہاں. میں نے ہیلی کاپٹر سے اس کو پورا دیکھا ہے, میں نے جائزہ لیا ہے. تو آپریشن کرنا تو ادھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر لوگوں کو, عورتوں بچوں کو نکالو اور پھر ادھر سے بمباری کرو. پوری ایئر فورس اور نیوی یہ ہیلی کاپٹرز گن شپس یوز کرتے, ورنہ انفنٹری آپریشن تو ادھر ہونا مشکل. ابھی آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ آپ کو ملا عمر کی اگر شکل پسند ہے یا نہیں پسند ہے یہ میٹر نہیں کرتا, افغانستان ایسے ہی ہے, دوبارہ طالبان کے ساتھ شراکت اقتدار کرنی پڑے گی اشرف غنی صاحب کو. یو سپورٹ دیٹ پروسیس؟ یس. ہاں ناؤ ابھی دیکھیں وہ اب اس وقت کا ماحول تھا جس کی بات ہم کر رہے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں اس ماحول میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ آ رہے ہیں یہاں جبکہ ساری ISAF جا رہی ہے, امریکن فورسز جا رہے ہیں. ایک چینجڈ انوائرمنٹ, اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ آ گئے ہیں, وہ کارزائی صاحب چلے گئے ہیں. کارزائی صاحب جو انڈیا کے ساتھ ملوث ہو کر ہمیں پرابلمس کریٹ کر رہے تھے, ان کے انٹیلیجنس عمر صالح جو تھا انٹیلیجنس ہیڈ, وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا تھا, وہ سب چلے گئے ہیں. نا اشرف غنی صاحب آ گئے ہیں. اب یہ ایک نیا پریزیڈنٹ ایک نئی آئیڈیاز کے ساتھ آئے ہیں, اور میرے خیال میں ان کے آئیڈیاز بہت بیلنسڈ اور اچھے مجھے نظر آتے ہیں. ناؤ
میں صرف طالبان کی بات نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو all پختون are not طالبان، all طالبان are پختون but all پختون are not طالبان. پختون are 50% of افغانستان. اب گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی پری ڈومیننٹ رول پختونوں کا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر ایتھنک پاپولیشن. اس میں آپ کو کرنا چاہیے کہ پختون گروپس کو لائیں. اس میں اگر کوئی اپنے آپ کو طالبان گروپ کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ پیس کی طرف ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ جنگ خانہ جنگی بند کروانا چاہ رہا ہے، وائی ناٹ کریں. اب یہ افغانوں کو لیٹ اشرف غنی صاحب، پریزیڈنٹ اشرف غنی کو ہینڈل کرنے دیں اپنے انٹرنل میٹر ان کا. ہم لوگوں کو تو ان کو اسسٹ کرنا چاہیے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر کوئی ہے ایسے گروپ جو طالبان کہہ رہا ہے یا ورنہ پختون کم از کم ہو، وہ ہونے چاہیے بالکل آن بورڈ. جنرل صاحب ایک شارٹ بریک لے لیں، واپس حاضر ہوتے ہیں جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک چیز جنرل صاحب، جتنے گروپس پاکستان میں اس وقت حملے کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ ہائیڈ اسیسن کے طور پر کسی اور نے ان کو خرید لیا؟ کیونکہ یہ یہیں پہ تھے، کوئی لشکر اسلام تھا تو کوئی نہیں انل منکر تھا تو کوئی پتہ نہیں کسی اور نام سے تھا، 50 گروپ تھے. اب وہ ہمارے بچے بھی نہیں چھوڑتے. جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسنیشن ہوتی ہے، ہمارے ملٹری کانوائز کو اٹیک کرتے ہیں، ISI کو اٹیک کرتے ہیں، F-16 کے ٹیکنیشین کی بسز کو اٹیک کرتے ہیں، بیسز اٹیک کرتے ہیں. کیا ہوا کیا یہ اوور دا ٹائم فرینکلی بہت غدر ہوا. فرینکلی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ 9/11 کے بعد میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ایک بہت بڑا بلنڈر، بہت بڑا بلنڈر جس کو بلیم میں ویسٹ کو ہی کرتا ہوں، کہ ایک ملٹری وکٹری ہوئی افغانستان میں، القاعدہ طالبان ختم، بھاگ گئے، سب ختم، ویکیوم ہو گیا وہاں، بالکل ویکیوم افغانستان میں. اس کو انہوں نے کنورٹ کرنا تھا پولیٹیکل وکٹری میں. اور پولیٹیکل وکٹری کیا؟ پختون ڈومینیٹڈ گورنمنٹ، ایتھنیکلی بیلنسڈ، کابل میں لگائیں. انہوں نے تاجک بلکہ پنشیری ڈومینیٹڈ گورنمنٹ لگا دی. وہاں جبکہ احمد شاہ مسعود کی لائف سائز پورٹریٹ، میں بھی گیا ہوں، آپ پتہ نہیں گئے یا نہیں، ادھر ایئرپورٹ پہ چوکوں پہ وہ لگے ہوئے تھے، جبکہ وہ پختون وہ ان کا ہیرو ہے، یہاں ہیرو نہیں تھا، وہ لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پختونوں کو ایلینیٹ کیا. تو پختون گریویٹیٹ ہوئے طالبان ریوائیول 2003 میں شروع ہوئی. 2 سال تک وہ ڈورمنٹ تھے. اس 1.5-2 سال جو اویلیبل تھا جس میں یہ پولیٹیکل وکٹری بنا لیتے، وہ نہیں بنائی انہوں نے. تو لہٰذا طالبان نے ایمرج ناؤ اس کے ساتھ ایک کشمیر میں بھی مجاہدین ایکٹیویٹی چل رہی تھی. اس کے ساتھ جب کبھی بھی ویک گورنمنٹ ہوئی تو یہ مجاہدین، کشمیری مجاہدین، پھر یہاں ہمارے سیکٹیرین ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو آپ کے پنجاب میں بیٹھے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں، یہ بھی ابھرتے ہیں. ان سبوں کا نیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. سیپریٹسٹ ہیں بلوچستان میں، ان کے ساتھ نیکسس. آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا اس وقت؟ جب اسٹریٹجی کی اگر بات کری جائے تو یہ گروپس ہمارے ہاتھ سے نکل گئے سارے کے سارے، ہمارے اوپر حملے کرنے لگے. ہاں یس، ہمارے اوپر حملے 9/11 کے بعد یہ بہت سے یہ ایسے گروپس تھے جو خلاف تھے کہ ہم کیوں کولیشن کے ساتھ ہیں، جبکہ پوری دنیا نے فیصلہ کیا تھا کہ ادھر افغانستان میں ایکشن ہونا چاہیے، انکلوڈنگ چائنا، یہ گلف کے جتنے بھی ہمارے یہ دوست ہیں، پوری دنیا نے وداؤٹ فیل. یہ تو ہم نے تو ظاہر ہے وی ڈیڈ اے وائز تھنگ. میں تو فخر ہے مجھے کہ وی ٹک دا وائز اسٹیپ کہ ہم اس طرف ہوں. لیکن کچھ گروپس جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایلینیٹڈ، یہ انہوں نے فیلئر آف آور اسٹریٹجی نا، ہمارے لوگ اتنی بڑی تعداد میں فیلئر آف آور اسٹریٹجی، اٹ از دا سکسیس آف آور اسٹریٹجی. ایکشن ہم نے صحیح لیا، لیکن اس کے اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا. نیشنل لیول پہ اتنی ٹرموائل کنڈیشنز جو جتنی ٹرموائل ہیں، ٹربولنٹ ہیں، تو اس میں جب آپ فیصلے کریں گے نا، اس کے ہمیشہ کوئی لوگ اس کے اگینسٹ ہوں گے. یہ بات نہیں ہے کہ بھی ہم نے غلط کیا، ہم نے صحیح کیا، اب اس کو آپ دبائیں، اس کو کنٹرول کریں. وہی ہم کر رہے تھے. دیر ور پیپل جو رائز ہوئے ان کو ہم کنٹرول کر رہے تھے. بالکل ہم نے آپ کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ نے MMA بنائی تاکہ وہ ایک، نہیں یہ تو بکواس ہے. مطلب جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ایسی خواب میں گھوم رہا ہے. میں MMA کیوں بناؤں گا؟ MMA خود بنی،
خود بنی اور خود جیت گئے وہ. الیکشن فیئر ہوئے. لوگ کہتے ہیں الیکشن نہیں فیئر, ہم نے جتوانا. اب میں پاگل ہوں, ان کو کیوں جتوائیں گے, ہم کیوں نہ جیت جائیں. پی ایم ایل کیوں نہ گورنمنٹ بنا لے جیت کر. کمال ہے کہ میں ایم ایم اے کو بناؤں گا تو میری جو اپنے سپورٹرز ہیں وہ ان کو میں ہرواؤں گا. یہ میری اسٹریٹجی ہے. یہ میں اتنا بے وقوف ہوں کیا؟ جنرل شجاعت حسین صاحب تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ 2008 میں بھی آپ نے جب بی بی سے ڈیل کی تو ایک لسٹ بنا لی تھی کہ کن لوگوں کو ہروانا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا. یہ سارے اصل میں دیکھیں آپ میڈیا میں جو ہوتے ہیں نا وہ ریڈنگ بٹوین دا لائنز بہت کرتے ہو, وچ از گڈ. انالیسس تو ہونی چاہیے, لیکن اس انالیسس کو اگر آپ اٹل فیکٹ سمجھنے لگیں وہ آپ کا قصور ہے. آپ یو شوڈ پریزیوم کہ یہ ہوا. بالکل ایسے نہیں ہوا. کوئی ایسی ارینجمنٹ نہیں تھی. میں نے بے نظیر کے ساتھ جو ارینجمنٹ تھی وہ کلیئرلی میں نے 1000 دفعہ کہا ہے, شی ول ناٹ کم. الیکشن سے پہلے وہ نہیں آئیں گی اور ہم ان کے کیسز انہیں چھوڑیں گے. دیٹ از واٹ شی وانٹڈ. دس واز دا ارینجمنٹ ٹوٹل, نتھنگ ایلس دین دیٹ. 27 دسمبر کے بعد بی بی کی انویسٹیگیشن کے اوپر 2 لوگوں کے متعلق بار بار سوال آتا ہے, ایک جنرل پرویز مشرف اور دوسرے آصف زرداری. کہ انویسٹیگیشنز کیوں نہیں آگے بڑھی؟ کن سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے, آپ سے یا زرداری صاحب سے؟ میرے خیال میں تو زرداری صاحب سے پوچھیں. دیکھیں جی اس میں ایسی چیزوں میں تو دیکھنا یہ چاہیے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوگا. تو یہ آپ کو خود ہی پتہ ہو جائے گا. نقصان سب سے زیادہ مجھے ہوا, فائدہ سب سے زیادہ انہیں ہوا. تو آپ اسی سے پوچھیں یہ کیسے فائدے ہوئے اور کون. یہ تو ساری باتیں ہیں. مجھے الجھایا گیا ہے. اگر میں پوچھوں کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف بیت اللہ محسود کے بھیجے ہوئے لڑکوں کا کام تھا یا اس کے پیچھے, اس کانسپیریسی کے پیچھے کوئی اور بھی پاور ہو سکتی ہے؟ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مطلب وہ تو یہ تو کلیئر ہے کہ بیت اللہ مسعود کے ہی لوگ تھے. یہ تو 100% کلیئر ہے بات. میں کلیئر ہوں اس کے بارے میں. ہمیں جو انٹیلیجنس والوں نے دکھائی ہے, سنوائی ہے, یہ سب بالکل کلیئر. اس کے پیچھے کوئی اگر ہے فرینکلی ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو. تو اس لیے میں کامنٹ نہیں کروں گا. میں نہیں تھا کم از کم, یہ میں کہہ سکتا ہوں. بی بی کی اسیسینیشن کے بعد پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ بہت کمزور ہو گئی ہے. نون لیگ آپ کے رائیول وہ تگڑے ہو گئے ہیں, اس وقت آلموسٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. کیسے لگتا ہے آپ کو نون لیگ کی حکومت کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مستقبل چاہے کچھ بھی ہو, مجھے تو پریشانی پاکستان کی ہوتی ہے. میں ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان سوچتا ہوں. پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, بس باقی خیر ہے تو 2/3 میجورٹی ہے جو کچھ بھی ہو. پریشانی تو ہمیں پاکستان کو ٹھیک چلا لو بھائی. پاکستان ٹھیک چلائیں آپ, بے شک آئی ڈونٹ کیئر ویدر وہ میرے دشمن ہے یا میرا دوست ہے, چھوڑیں. پاکستان ٹھیک چلا لیں, یہی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو تھوڑی سی خوشحالی دے دو. بدحال ترین ہوئے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک بھی نام کا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ایک بھی نہیں ہو رہی ہے. $50 ارب ادھر پچھلے 6 سالوں میں خرچ ہو گئے ہیں فورن, کیونکہ ہمارا ڈیٹ $40 ارب بڑھ گیا ہے. ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو $10 ارب گھٹا ہے. $50 ارب پچھلے 6 سالوں میں خرچ ہو کر چلے گئے, ختم ہو گئے. کہاں گئے؟ مجھے ایک چیز بتا دو, کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی ایک کا نام بتا دیں. میٹرو بنائے. میٹرو سنا ہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے. لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ وہ پنڈی کے مری روڈ والے گالیاں دے رہے ہیں. مٹی دھول, ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. یہاں بلو ایریا والے گالیاں دے رہے ہیں پورے. یہ ہم کر رہے ہیں یہ, اور وہ کس کے لیے ہے پتہ نہیں مجھے کس کے لیے. میٹرو میں کتنے لوگ آئیں گے یہ سیکریٹریٹ تک, ہاؤ مینی پیپل, what are we trying to do? ضرب عزب کے بعد اور یہ جو ایپیکس کمیٹیز بنی اس میں بہت سے لوگوں کے خیال یہ اسیسمنٹ یہ ہے. ریسنٹلی ایک سندھ میں میٹنگ ہوئی جس میں قائم علی شاہ کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے, انکمپیٹنٹ اور امپورٹنٹ کے لفظ استعمال کیے گئے. جب وہ دوسرے صوبوں کی طرف دیکھیں تو حالات مختلف نظر نہیں آتے. تو مستقبل تھوڑا سیاست کا لگتا ہے کہ خطرے میں. پاکستان کا مستقبل انفارچونیٹلی بہت خراب نظر آ رہا ہے, اور اس میں سیاست کا ظاہر ہے, سیاستی سے حکومت بنتی ہے. تو اسی لیے میری تو بلیف یہی ہے کہ جب تک کہ ہم اس میں ایک پولیٹیکل ری انجینئرنگ نہیں کریں گے, ایک نیا سیاسی کلچر نہیں انٹروڈیوس کر دیں گے, ایک ریولیوشنری چینج نہیں لائیں گے جس میں بی کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی چاہیے ہوں گے. تو ہاں مطلب میرا یہ خیال ہے کہ دیکھنا پڑے گا. کوئی ایک آدمی کو سولوشن نہیں پیش کر دینا چاہیے, ایک تھنک ٹینک ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں نے جو دیکھا ہے پورے اپنے 9 سال اور اب جو دیکھ رہا ہوں, یہ جو بھی میرے خیال میں یہاں پریزیڈنشل سسٹم زیادہ موضوع ہوگا, جس میں سلیکٹڈ اور جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, لیجسلیشن کریں. کیونکہ یہی لوگ ہیں منسٹرز بن جاتے ہیں, یہ کروڑوں روپے یہ کہتے ہیں خرچ کرتے ہیں, اربوں روپے انہوں نے بنانے ہوتے ہیں. کئی نے تو ٹی وی پہ ہی اوڈیسٹی کے ٹی وی پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں.
تو یہ صورتحال ہے، اور پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہو تو میرے خیال میں اس کو بھی ایگزامن کریں. میں فائنل اٹل ورڈ نہیں دوں گا، یہ دو ہمیں ایگزامن کرنی چاہیے. اور بہت سے اور بھی آئیڈیاز ہیں الیکشن ریلیٹڈ، تاکہ فیئر الیکشنز ہوں. تو یہ بہت سی امینڈمنٹس چاہیے ہمیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، تاکہ نئی گورنمنٹ ایک کیپیبل گورنمنٹ ہو، کیپیبل لیڈرشپ نکلے اور پاکستان کو اچھی طریقے سے گورن کرے. ورنہ ریسورسز اور ٹیلنٹ ادھر ہے، پرابلم صرف لیڈرشپ کا اور بیڈ گورننس. اس کو ٹھیک ہو جائے تو یہ سب کچھ ہے پاکستان میں، کیا نہیں ہے یہاں. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا لگتا ہے آپ کو؟ حکومت پوری کر لیں گے 5 سال؟ لگ تو مجھے کچھ ایسی رہا ہے، لیکن یہ نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو پوری اپنی حکومت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے. ان سے نہیں چل رہا پاکستان، تو ان کو خود ہی کو سوچنا چاہیے کیا کیا جائے کہ پاکستان سوشیو اکنامیکلی ایک ترقی کی راہ پہ آ جائے، پٹری پہ چڑھ جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں یہ خود اچھا چلا رہے ہیں، ان کو غلط فہمی ہے، بہت خراب ہو رہا ہے پاکستان. لیکن پاکستان کو چلائے گا کون؟ میں تو بعض اوقات اس پہ پریشان ہوں دیکھ کے کہ ہماری لیڈرشپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف آل پاورفل، جس میں تمام کیپس آپ ہی کے پاس تھیں، پرائم منسٹر بھی، چیف ایگزیکٹو بھی، پریزیڈنٹ بھی، آرمی چیف بھی. پہلے 3 سال پھر بھی پاکستان درست نہیں سمت میں رہ سکا نا. آپ نے 3 سال اسٹیبلٹی کی، اس کے بعد آپ نے وہی کام کیا. آپ نے سارے بندے پیپلز پارٹی کے 15 پکڑ لو، 50 کاف لیگ کے پکڑ لو. ہم اسے کنگز پارٹی کہتے تھے، برا نہ مانیے گا، لیکن اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. دیکھیں وہ دیکھیں نہیں آپ نے دیکھیں ندیم، ایک اور چیز میں یہ پورے پاکستانی پبلک کو اور میڈیا کو بھی میں سکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ سارے پہلے 3 سال تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ تھے. اگلے الیکشنز ہوئے، وہ الیکٹڈ لوگ آ گئے. آپ جو ایم ایم اے کی بات کریں وہ آ گئے کولیشن گورنمنٹ میں. یہاں پی ایم ایل کیو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی پی ایم ایل کیو کی. تو یہ اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ، یہ تو عام یہ ہوتا ہے ملکوں میں. لوگ جوائن کرتے ہیں تو اس سے پھر گورنمنٹ بنتی ہے، تو یہ گورنمنٹ بنی، ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، تو ان میں یہ جوڑ توڑ ہوئے. تو یہ اٹ از اے نیچرل پولیٹیکل کورس. لیکن یہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اینڈ پروڈکٹ کیا ہے. اینڈ پروڈکٹ دیکھیں کسی ملک کے لیے جو آپ بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں میڈیا میں اور بات بھی نہیں کرتے، اینڈ پروڈکٹ عوام کی خوشحالی ہے، ملک کی ترقی ہے. اس کو دیکھیں آپ. نہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ 5 سال اس کی بھی لوگ برائی کرتے ہیں، یہ آ گئے تھے اور یہ میں کہتا ہوں کہ وہ 5 سال بھی چاہے جو بھی تھے، چودھری کے خلاف لوگ بولنے لگتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب A1 چل رہا تھا، پنجاب میں ترقی تھی. پنجاب کی جو اپنی ریسورسز تھے، اس کے بجٹ جو ہے وہ 70 بلین سے کوئی 160 بلین ارب روپے چلا پنجاب کا، جبکہ نیشنل پی ایس ڈی پی جو ہمارا ہوتا تھا وہ 90 ارب ہوتا تھا. اس کو ہم 520 ارب پہ چلا گیا تھا 2005 میں. تو یہ کیسے وہی گورنمنٹ تھی نا. تو آپ دیکھیں ایک ایک ایلیمنٹ لے لیں عوام کی خوشحالی کا، چاہے وہ اس کی نوکریاں، ان کو امپلائمنٹ جنریشن، ان کی پاورٹی علی بھی غربت دور کرنا، ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ، چاروں ایریاز کو لے کر ایگزامن کرو کہ ترقی ہو رہی تھی یا نیچے جا رہے تھے. پھر ملک کی معیشت دیکھ لیں آپ، انڈسٹری دیکھ لیں، ایگریکلچر دیکھ لیں، واٹر مینجمنٹ دیکھ لیں، آئی ٹی دیکھ لیں، ٹیلی کمیونیکیشن دیکھ لیں، کیا دیکھنا ہے، انرجی دیکھ لیں. ایک ایک چیز میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی ایک کو کہہ دیں یہ نیچے جا رہی تھی، کسی ایک کو بتا دیں. تو یہ آپ کو ایگزامن کا یہ ہے پرفارمنس حکومت کی. اور وہ پرفارمنس ان 5 سالوں میں بھی اچھی تھی اور پاکستان اوپر جا رہا تھا. نہ کون یہ چھوٹی آپ پڑ جاتے ہیں وہ چھوٹی موٹی غلطی میں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ توڑ. بھائی یہ تو عام طریقے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط. اینڈ پروڈکٹ اس کا ایفیکٹ وہی ہے، عوام اینڈ ملک. وہ اگر ٹھیک چل رہا ہے تو سب فیصلے ٹھیک تھے، آپ انہیں چھوڑیں، وہ ٹھیک چل رہا تھا. جنرل صاحب ایک شارٹ بریک لے لیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، پرویز مشرف صاحب کے لیے پاکستانی سیاست میں رول دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جان حاضر ہے بالکل. لیکن کوئی اگر سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، کہ مجھے کو میں ہی ایک آدمی رہ گیا ہوں کہ میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنوں، یہ بات نہیں ہے بالکل. کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی ایگو کا پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے، یہاں بہت ٹیلنٹ ہے، اچھا پاکستان کو چلائے، تو میں بالکل کسی عہدے بغیر میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. میں جو کچھ بھی اگر میرے میں پوٹینشیل ہے
in anything, وہ میں اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. آپ کس کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا بٹ نیم ہے 3 given choices ہیں, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں 4 دفعہ ٹرائی ہو گئے اور فیل ہو گئے, تو کتنی دفعہ ہم انہیں ٹرائی کریں. عمران خان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ عمران خان کی اپنی پرابلم ایریاز ہیں ضرور, وہ ایک لونر ہے, سولو فلائٹ پہ چل رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ سولو فلائٹ ہی میں وہ کچھ نہیں اچیو کرے گا. پھر تو جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ بھی پھر سولو فلائٹ پہ ہی رہیں گے, تینوں کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو. اب میری نظر میں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس ضرور بننا چاہیے, ابھرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ریفارمز کہا تھے نا, ریفارمز ہونے چاہیے پاکستان میں. کون کرے گا؟ ہاں, یہ عبوری حکومت کرے گی, ایک انٹرم گورنمنٹ لگے وہ کرے گی, سلیکٹڈ لوگوں کی. ادروائز تو آپ کو ایک حکومت چاہیے جس کی 2/3 میجورٹی ہو اور جس کا لیڈر بھی ویژنری ہو, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا دا اونلی وے اگر ریفارمز چاہیے پاکستان کے لیے اس وقت ریفارمز ہی چاہیے, اور وہ ریفارم صرف ایک انٹرم گورنمنٹ لائے گی جو سلیکٹڈ لوگوں کی ہوگی. وہ اس کے بعد الیکشنز ہوں اور ان الیکشنز میں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس ابھرنا چاہیے. لیکن یہ انٹرم گورنمنٹ وہ ماضی والا طریقہ تو ہے نہیں. ابھی تو نواز شریف صاحب بیٹھیں گے خورشید شاہ کے ساتھ اور بیٹھ کے وہ طے کریں گے کون سی انٹرم گورنمنٹ آئے گی. نہیں, انٹرم بہت سی چیزیں اور ہیں. دیکھیں یہ آفٹر آل یہ سپریم کورٹ بھی بیٹھا ہوا ہے نا. سپریم کورٹ کیا رسپانسبلٹی ہے پاکستان کے لیے؟ کوئی رسپانسبلٹی ہے یا آپ کو نہیں؟ پسند نہیں آئے, آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ. وہ تو چلو ان کی وہ بات الگ تھی, وہ ان کی اور پرابلمز تھے. ابھی اس وقت جو ہے دیکھیں وہ انوائرمنٹ الگ تھا. پاکستان بہت اچھی صورتحال میں, پاکستان سوشیو اکنامکلی ترقی کی راہ پہ, نیکسٹ 11 کنٹریز میں دنیا کے ہم ایک ہو گئے تھے. اس میں اگر کوئی خلل ڈال رہا ہو, اس کو نیچے کھینچ رہا ہو, وہ آدمی اور ہے. اور ابھی جب پاکستان غرق ہو رہا ہے اس وقت رول جو ہے سپریم کو وہ اور ہے. تو ہاؤ کین یو کمپیئر دا ٹو؟ یہ تو بالکل فرق ہے. ہم مر رہے ہیں, ہم نیچے جا رہے ہیں, اس کو بچانا ہے. کون بچائے؟ کیا کرے سپریم کورٹ, کیا کرے؟ مطلب اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے وہ بہت کچھ ہے جی, ماڈل ٹاؤن کیس, یہ جو الیکشنز ہیں یہی, اس کو دیکھیں کتنے یہ سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے پوری پاکستان. آپ کا خیال ہے سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ اس کی پاورز نہیں ہے. دیکھیں جی انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا دل ہے کہ وہ الیکشن سٹرائک ڈاؤن کر دیں؟ اس وقت پاکستان جس صورتحال میں ہے, وہ پہلے بھی جتنی دفعہ ہوا ہے لا آف نیسیسٹی ہوتی تھی, سپریم کورٹ ہی ویلیڈیٹ کرتا تھا. اب کیوں نہیں وہ لا آف نیسیسٹی لگ سکتی ہے؟ ارے یہ تو آپ کی پھر بڑی ہائی ہوپس ہیں. آپ چاہتے ہیں الیکشن سٹرائک ڈاؤن سپریم کورٹ کر دیں لا آف نیسیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے. الیکشن سٹرائک ڈاؤن بالکل دھاندلی اگر ہوئی ہے تو سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور ماڈل ٹاؤن؟ نہیں, دونوں میں ماڈل ٹاؤن پہ عمل ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. میں لیگل ایشوز ہیں انہی کو چھوڑتا ہوں, لیکن سرٹنلی سپریم کورٹ کے پاس پاور اور اتھارٹی, اور اگر جسٹس جو عدل اور انصاف دینا ہے وہ اگر اس کے بارے میں سوچیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. عدل اور انصاف دیں جو اسلام کا تقاضا ہے. وہ اس وقت عدل اور انصاف پاکستان میں نہیں مل رہا ہے. وہ اگر آپ سوچیں اور پھر بالکل گرینڈ اوپر کے لیول پہ گرینڈ اسٹریٹجی وائز سوچا جائے تو بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں. اگر ماڈل ٹاؤن کے اوپر شہباز شریف کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تو 12 مئی کے اوپر آپ کو بھی ملنی چاہیے. 12 مئی کے اوپر مجھے کیوں ملنی چاہیے؟ وہ کیا ہوا تھا؟ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو؟ کراچی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا مطلب گورنر ہاؤس میں آپ خود موجود تھے. نہیں, گورنر پروٹوکول طے کیا گیا. میں بالکل گورنر ہاؤس میں نہیں تھا, یہ بالکل غلط ہے, میں ادھر نہیں تھا. اس کا وہ میمو ہے جو کہتا ہے کہ آپ بھی تھے اور ڈی ایم آئی بھی تھے. نہیں, ایک سیکنڈ, بالکل غلط آپ کہہ رہے ہیں. آپ ڈیٹ چیک کریں, میں اس وقت 12 مئی سے ایک دن پہلے آپ کراچی تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کمپیئر, یہ کیا کمپیرزن ہے؟ یہاں تو فورس, ایک پولیس فورس استعمال ہوئی, ادھر کوئی پولیس فورس استعمال ہوئی تھی. ادھر تو دو پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل گروپس آپس میں کوئی فائر ایکسچینج ہوا ہے, اس میں لوگ مارے گئے ہیں. ہاؤ آر یو کمپیئرنگ؟ یہاں تو پولیس فورس استعمال ہوئی ہے, پوری پولیس فورس آ کر استعمال ہوئی ہے, پولیس فورس نے لوگوں کو مارا ہے. تصویریں دیکھی ہیں ٹی وی پہ. ہاؤ آر یو کمپیئرنگ دا ٹو؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہی تو چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر. اس طریقے سے آپ
لوگوں کو مسلیڈ اور ڈسٹارٹ کرتے ہیں. کس نے یہ طے کیا تھا پولیس سے اسلحہ لے لیا جائے؟ کسی نے کیا ہو مجھے نہیں معلوم ہے, کس نے کیا کس نے, میں کم از کم نہیں کر رہا تھا. یہ ایک پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ چیزیں, ایک حکومت چل رہی ہے, پروونس چل رہا ہے, سینٹر چل رہا ہے, میں بالکل اس قسم کا آدمی نہیں ہوگا میں ٹیلی فون اٹھا کر ڈائریکٹلی SHOs اور SP یا IGs کو انسٹرکشن دے رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں, حکومت چل رہی تھی, سب کی ذمہ داریاں تھیں, وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے. لاسٹ کویسچن, آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کمنگ منتھس میں, نیئر فیوچر میں پاکستانی سیاست میں دوبارہ فعال نظر آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ابھی فیوچر کا. جب آدمی کو شک شبات ہوں تو ڈیسٹینی پہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں, دیکھ میں ضرور رہا ہوں, یس, اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بننا چاہیے نہ. اس تیسرا پولیٹیکل فورس بننے میں اگر میرا کوئی رول بنتا ہے, یس انڈیڈ میں دیکھوں گا اور اس کو پلے کروں گا. پھر جو ایک بہت سیریس کیس تھا آرٹیکل 6 کا, جہاں سے ہم نے شروع میں بھی آپ سے سوال کیا, وہ تو جب اب اسپیشل کورٹ نے جب یہ فیصلہ لے لیا کہ نئے وٹنسز اس میں لائے جائیں, تو وہ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فلڈ گیٹس اوپن ہو گئے, اب وہ کیس کہیں جا کے کلوز نہیں ہونے والا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ لائف ٹائم میں وہ کہیں کلوز ہوگا. صحیح, انہوں نے ججمنٹ بھی ایک دی ہے, وہ تو ایک انیشل ججمنٹ ہے. میں اب ان کو ہی چھوڑتا ہوں, یہ کورٹس کو ہی, ان کے طور طریقے وہی جانتے ہیں. ایک کامنٹ ضرور آپ سے لے لوں, میرے پروڈیوسر صاحب کلوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, بینگ اے فارمر آرمی چیف ضرب عزم جاری ہے, آپ کو اس کی سکسیس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کتنی جلدی ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ بہت سکسیسفل اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے, صحیح ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. ایک کور, ایک ان کا جو نرو سینٹر ہے اس کو مارا جا رہا ہے, جس کا کمانڈ کمیونیکیشن سینٹر اس کو توڑا گیا ہے, اس کا ٹریننگ سینٹر, انڈاکٹرینیشن سینٹر ہے, جہاں IEDs اور یہ سوئسائڈ جیکٹس جو بنتے تھے وہ ختم کیا ہے. تو یہ بہت اچھا, اس کا ایک کنیکٹیوٹی جو تھی ویریس ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو یہاں سے ہو رہی تھی وہ توڑی گئی ہے. ہاؤ ایور یہ کب تک ختم ہوگا, یہ بہت, دیکھیں یہ ٹیررزم صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, بلوچستان میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں سیکٹیرین ٹیررزم ہو رہی ہے اور بلوچستان میں سیپریٹزم ہو رہی ہے, اس کو کرش کرنا ہے دونوں کو. اور ساؤتھ پنجاب میں؟ ساؤتھ پنجاب میں سیکٹیرین ٹیررزم, پنجاب میں بالکل سیکٹیرین ٹیررزم, کراچی میں سیکٹیرین, ایتھنک, پولیٹیکل, یہ بھی. تو ان سب سے ڈیل کرنا ہے جب جا کر یہ ٹیررزم کے مینیج سے ہم ہٹیں گے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ اٹس ناٹ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. جنرل پرویز مشرف صاحب, پاکستان کے سابق صدر, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ بننے کا. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے, خدا حافظ.